دعا کے اندر اپنے آپ کو بے لوث کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ بے لوث کا مطلب کیا؟ بے لوث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تو دعا مانگتے ہی، آپ دوسروں کے لیے بڑی کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں کہ جن کو تصور بھی نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں دعا مانگ رہا ہوگا۔ اب یہ جو دوسروں کے لیے دعا ہوگی اور دوسرے کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہوگی بے لوث ہو کے۔ اس دعا کے اندر ہماری غرض نہیں ہے، ہمارا مفاد نہیں ہے۔ جب دعا کے اندر یہ بے غرضی اور یہ اخلاص اور یہ اپنی نفی اور مفادات کی نفی ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر جو آپ اپنے لیے دعا مانگے وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندہ تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگے قبول، اور بندہ عام سا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بڑے کو علامہ صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے نیک ولی مشہور آدمی ہیں، تو چلے بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ایک عام سا بندہ، زید عمر بکر سمجھ لیں آپ، کیونکہ دعا مانگے قبول ہو جائے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، یار تم ایسا کیا کرتے ہو بھائی کہ تمہاری ہر دعائیں قبول ہو جاتی؟ تو اس نے کہا کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں اپنے کام پر جانے کے لیے، دفتر یا شاپ پہ جہاں بھی جانے کے لیے میں گھر سے نکلتا ہوں، مجھے راستے میں جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کار پہ جا رہا ہے اور اب اس سے آگے کوئی جو نا وہ جیسے ہمارے یہاں ٹیڑھی بڑی گاڑی چلانے، بائک چلانے کی عادت ہے، تو اب اس کے لیے تو یا اللہ اس کو سلامت رکھنا۔ یہ کونے کے اوپر کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہے، یا اللہ اس کا سارا ہی مال بک جائے، آج اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے۔ کسی کو غریب حال دیکھا، یا اللہ اس کو بھی عطا کر دے۔ کسی آدمی کو بس سٹینڈ پہ کھڑے دیکھا ہے، بس کا انتظار کر رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی کار ہی عطا کر دے۔ بھئی ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ دینا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب آپ بے لوث ہو کے جب دعائیں شروع کر دیں گے تو جو آپ کی دعائیں اپنے بارے میں ہوں گی وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک بندے نے تو اتنی شاندار بات کی، اس نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے کی بات کی کہ چلے یہ تو شاید ہم بھی صبح سے کر لیں کہ چلو یار دعا ہی کر لی ہے نا، ثواب کا ثواب ہے، عبادت کی عبادت ہے، اور ہمارے اپنی بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، تو تھوڑی سی یہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے دعا کی قبولیت کا نسخہ بتائیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ فرمایا ٹھیک، بڑا آسان سا نسخہ ہے، میری تو زندگی گزر گئی ہے ایسے ہی چل رہا ہے کام، کوئی دعا کوئی قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ تم آج سے شروع کرو، آج سے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ کیا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جو دعا تم اپنے لیے کرتے ہو، اپنے سے پہلے اپنے دشمن کے لیے کرنا، اپنے سے پہلے اپنے دشمن کے لیے کرنا، اس کے بعد اپنے لیے کرو گے تمہارے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بندہ اس لیول پہ جاتا ہے نا تو یہ ولایت ہی ہوتی ہے۔ جب بندہ دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے تو یہ پھر عام بندہ رہتا نہیں، یہ پھر ولایت کے حصوں میں سے اس کو حصہ ملتا ہے، پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائے۔